بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی اتنی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2016 یا 17 کی بات ہے کہ ایک دن کسی تقریب میں ایک بہت ہی خوبصورت، بھولی بھالی، معصوم اور پنجاب کی قدروں میں رچی بسی ایک لڑکی سے کسی نے میرا تعارف کروایا کہ یہ کرن وقار ہیں۔ اور پہلی ملاقات میں ہی مجھے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح لگی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد پھر تقریب جو بھی پلاغ میں تقریب ہوئی، چھوٹی یا بڑی، اس میں کرن وقار ضرور آتی تھی اور اس کو مل کر ہمیشہ ایک عجیب سی خوشگواری کا احساس ہوتا تھا، اپنائیت محسوس ہوتی تھی اور اس کے لہجے میں بالکل کوئی تصنع، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی تھی، اپنا پن اور محبتیں نچھاور کرتی ہوئی۔ پلاغ کے تقریباً تمام تقریبات جن میں اس نے شرکت کی، اس کی تصاویر اس کے پیج پر بھی موجود ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ اس نے جن تقریبات میں شرکت کی ان میں 99% وہ تقریبات ہیں جو کہ اگر اداروں کے حوالے سے بات کریں تو وہ پلاغ کی تقریبات ہیں۔ تو وہ دن اور پھر یہ کبھی نہیں ہوا کہ کرن جو ہے وہ میری یاد سے محو ہوئی ہو۔ جب کبھی وہ ملتی تھی تو بہت ہی بھلا لگتا تھا۔ 2019 کے رمضان میں مئی کے دنوں میں ایک افطاری ہوئی اور اس کی بیٹی کی تقریب بھی تھی۔ حالانکہ افطاری میں کم باہر نکلنا ہوتا ہے اور آخری روزے تھے شاید، لیکن کرن نے بلایا تو میں نے کہا نہیں، میں ضرور آؤں گی، اور پھر میں گئی تو اس کے لیے ایک سوٹ لے کر گئی اور پھر مذاق سے میں نے اسے کہا کہ یہ سوٹ سلوا کر پہن کر مجھے دکھانا بھی، یہ نہ ہو کسی اور کو دے دو سوٹ۔ تو میں نے اس کو گلے سے لگایا، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اس کو شاید آخری دفعہ اس طرح گلے سے لگا رہی ہوں۔ اپنے گلے سے لگایا جسے اپنی چھوٹی بہن کو گلے سے لگا رہی ہوں، کسی بہت اپنے کو گلے سے لگا کے پیار کر رہی ہوں۔ اور اس نے بڑا شکریہ ادا کیا کہ آپ اسپیشلی آئی ہیں، اور مجھے ابھی تک اس کی وہ تصویر نہیں بھولتی کہ جب میں نے اس کو وہ پیلی چنی پہنائی، کیونکہ میں تمام بڑے بڑے فنکاروں کو پہنا رہی تھی جس میں بہار بیگم، نشو اور باقی تھے۔ تو کرن کو میں نے بلا کے کہا کہ ادھر آؤ، تو بڑا اچھا اس کو لگا اور بڑی محبت کرتی تھی مجھ سے۔ تو اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب میں پلاک میں نہیں تھی تو اس نے پلاک کی کسی تقریب میں جانا چھوڑ دیا، حالانکہ میری اس سے کوئی بات نہیں فون پہ ہو رہی تھی، اور یہ بات میں نے تب پڑھی بھی نہیں کہ جب میرے بعد کوئی بندہ نیا آتا، ظاہر ہے 2-3 وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوئیں تو وہ لگا دیتی کہ نہیں، یہ سیٹ تو ڈاکٹر سغرا صدف کے لیے ہی موزوں ہے۔ وہ آج میں نے وہ پوسٹ جب میں اس کی فیس بک دیکھ رہی تھی تو میں نے کئی تصویریں پہلی دفعہ دیکھی جو اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں لگائی تھیں۔ تو فروری میں اسی طرح سمر وہاں آئی تو اس نے بجائے اس کے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ویلکم کیا جاتا ہے نئے آنے والے بندے کو، اور یہ رویہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو اس نے وہاں پہ لکھا اس دن کہ یہ اس سیٹ پر تو ڈاکٹر سغرا صدف ہی اچھی لگتی ہیں۔ تو بہرحال میں نے اس کی جو تحریر ہے وہ پڑھی ہے، اور اس کے بعد جب میں دوبارہ یہاں پلاک میں میری تعیناتی ہوئی، میں آئی تو اس نے کئی فون مجھے کیے۔ اسی دن اس نے وہاں پہ ایک پوسٹ بھی لگائی کہ ہماری دعائیں رنگ لے آئیں اور رونقیں بحال ہو گئیں۔ اور پھر اس نے فون کیا کہ میں کس دن آؤں گی پھول دینے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کرونا کا مسئلہ ہے، تمہاری بیٹی بھی چھوٹی ہے، تو پھول تمہارے مجھے پہنچ گئے، انشاءاللہ کسی وقت ملاقات کریں گے، اور زندگی رہی تو بہت ساری ملاقاتیں ہوں گی، محفلیں ہوں گی۔ ہم نے انہی دنوں کیونکہ پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا، بہت ہی ہمارے جو سائیں ظہور پیارے گلوکار ہیں، صوفی گلوکار ہیں، ان کو تو ہم نے سوچا کہ ان کے اعزاز میں ستمبر میں ایک آن لائن پروگرام کا لے جائے جس میں آڈینس نہیں تھی لیکن اسٹیج پر انہوں نے پرفارم کیا اور فیس بک کے ذریعے
اور یوٹیوب کے ذریعے ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب وہاں پہ کارڈ بھی لگا ہوا تھا کہ یہ صرف فیس بک پہ آیا، اس پہ اس تقریب میں شاید اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کرن آئی اپنی چھوٹی سی بیٹی اور اپنی ایک دوست کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ آپا میں آپ کو پھول دینے کے لیے آئی ہوں آج اسپیشلی، مجھے پتا تھا یہ آن لائن پروگرام ہے لیکن میں نے آپ کو پھول دینے تھے تو اس لیے میں آئی۔ اور پھر وہ میرے کمرے میں کچھ دیر بیٹھی رہی، مجھے پھول دیے، اور بہت ہی پیارا گلدستہ تھا۔ اور اس کے بعد فنکشن میں بھی بیٹھی رہی، کئی ویڈیوز وہاں اس نے بنائی، میرے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ تو یہ میرا حال ہے کہ اس سے میری آخری ملاقات تھی، اس لیے کہ اس کے بعد کسی تقریب میں نہ ایسا جانا ہوا، مجھ سے جانے ہوا نہ وہ آئی۔ لیکن یوں لگتا تھا کہ جیسے کہیں آس پاس ہی ہیں، اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح بچھڑنا بھی پڑے گا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ جس طرح اپنے بچوں سے محبت تو میرا حال ہر بندہ ہی کرتا ہے، لیکن کرن کو جب میں نے دیکھا تو وہ ان میرڈ تھی، پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد تقریباً اس کی شادی ہو گئی، اور اس نے پھر بڑا حجاب وغیرہ بھی پہننا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ ہر رنگ میں پیاری لگتی تھی، گپلوسی اور پیاری، عادتیں بھی اس کی پیاری، اور شکل بھی اللہ نے پیاری دی تھی۔ تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اس کے لیے ہم نے بڑی دعائیں مبارکیں، اور اس کی سالگرہ پر اور سارے، تو بیٹی کے یعنی بیٹی پیدا ہونے کے بعد اس کی کوئی تصویر آپ نہیں دیکھیں گے جس میں وہ تنہا ہو، ہر تصویر میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے لیے دعائیں کرتی ہوئی، کبھی اس کو پارک میں لے کر جا رہی ہے، کبھی اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سالگرہ کے علاوہ اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں اس نے کم وقت اپنی بیٹی کے ساتھ بتانا تھا، اس لیے اس نے وہ سارے چاؤ کرنے کی کوشش کی کہ جو وہ چند سالوں میں کر سکتی تھی، 2-3 سالوں میں وہ اس نے سارے چاؤ کیے، اور بڑے صدمے برداشت کر کے چھوٹی سی عمر میں وہ رخصت ہوئی۔ اس کی والدہ کو کرونا ہوا، وہ رخصت ہو گئی دنیا سے، اس کے بھائی کو کرونا ہوا، اس سے پہلے اس کی ایک پوسٹ آئی کہ میری چچی کو کرونا ہو گیا، یعنی اس پورے خاندان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے دوسری دنیا رخصت ہوئے۔ اس سے پہلے والد صاحب کا آپریشن ہوا، ہارٹ اٹیک انجیوگرافی، تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی والدہ کا انتقال ہوا، بھائی کا انتقال ہوا۔ میں اس کی پوسٹ دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ 23 مارچ تک سب کچھ ٹھیک تھا، وہ خوش باش تھی، اور 14 مارچ کو جو یہاں پہ کلچر ڈے منایا گیا، اس میں وہ کتنی بنی سنوری، رنگوں سے بھری ہوئی، خوشیوں سے بھری ہوئی تصویریں بنوا رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ کلچرل لباس پہن کر۔ اور اس کے بعد 23 مارچ کو تصویر بڑی اچھی پوسٹ ہے، اور پھر اس کے بعد دکھوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں مختلف بچھڑنے والوں کی تصویریں ہیں، دعاؤں کی اپیل ہے، اور پھر انہیں دنوں میں اس نے خود بھی لگا دیا کہ مجھے بھی کرونا ہو گیا ہے۔ میں نے یہ پوسٹ پہلے نہیں پڑھی تھی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے۔ کل جب راشد صاحب نے یہ تصویر لگائی تو میں حیران ہو گئی، اس لیے کہ مجھے بالکل بھی خبر نہیں تھی، اور وہاں پہ میں نے دعائیں کی، لکھی اور دعائیں کی بھی کہ اللہ اس کو صحت دے۔ اور پھر میں نے سوچا کہ ابھی اتنی جوان لڑکی ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہا گیا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے کہ کرونا جو ہے وہ امیون سسٹم جن لوگوں کا اسٹرانگ ہوتا ہے، ان کو کوئی اتنا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دنوں میں گھر آ جائے گی۔ لیکن آج جب یہ خبر سنی ہے تو جس طرح ایک وجود پر ایک اداسی اور دکھ کا ٹھہراؤ میرا حال ہے کہ موسم، اور دل کرتا ہے کہ کسی گلے لگوں، اس کی کسی بہن کے، کسی رشتہ دار کے، اور جا کر بہت روں اونچی اونچی آواز میں۔ لیکن مجھے پتا چلا، میں نے کہا کہ پتا کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہیں، تو پتا چلا کہ اس کو اکاڑا لے گئے ہیں۔ تو لیکن وہ سارے آنسو اب میرے دل میں گر رہے ہیں، اور میں شدید اپنے آپ کو دکھی محسوس کر رہی ہوں۔ وہ چلی گئی اللہ میاں کے پاس، ہم سب کو جانا ہے وہاں، وہی ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے، لیکن اس کی بیٹی کا سوچتی ہوں تو بہت ہی عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ 2-3 سال کی بچی، اور اس نے لکھا بھی تھا کہ مجھے کرونا ہو گیا ہے اور میری بیٹی میرے بغیر نہیں رہتی۔ اور میں نے اس دن دیکھا بھی تھا جب وہ مجھے پھول دینے آئی تھی تو وہ بیٹی کو ذرا سا بٹھاتی تھی، یا دوسری دوست کو اس نے
کہا کہ اس کو اٹھاؤ، میں نے واش روم جانا ہے، تو وہ بیٹی پیچھے چیخنا شروع کر دیتی تھی، یعنی ماں سے اتنی وہ عادی ہو چکی تھی ماں کی۔ تو اللہ اس بیٹی کو صبر دے اور اس کی زندگی آسان کرے۔ تو اس کی میں نے آج بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی کہ وہ ایک بہت ہی حساس لڑکی تھی جو آ، اس معاشرے کے بہت سارے ناسوروں پر اپنا ایک خاص نقطہ نظر رکھتی تھی۔ بہت جلدی چلی گئی۔ اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم سب کو جو اس سے پیار کرتے ہیں ان کو صبر عطا کرے اور اس کی بیٹی کی زندگی کو آسان کرے۔